یہ کہانی ہے اس ماں کی جس نے بھوک، تنہائی اور درد تو سہے مگر اپنے بیٹے پر یقین آخری سانس تک نہیں چھوڑا۔ ایک بیٹا جس نے دولت چن لی اور ماں کو وقت پر نہ چن سکا۔ اس کہانی کو آخر تک دیکھیے کیونکہ انجام صرف آنکھوں کو نہیں ضمیر کو بھی رلا دے گا۔ قدیم بغداد کی تنگ و تاریک گزرگاہوں میں اذان مغرب کی صدا فضا میں لرزتی تو شہر کی فصیل کے قریب ایک شکستہ سے مکان میں مدھم سی روشنی جاگ اٹھتی۔ یہ مکان تھا ام زینب کا، ایک ایسی بوڑھی عورت جس کی آنکھوں میں ماضی کی تھکن بسی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں لرزش ایسی جیسے برسوں کی مشقت ابھی تک ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ ان کے ہاتھ کبھی سوئی دھاگا تھام کر کپڑوں کو جوڑتے تو کبھی کچے سوت کو انگلیوں میں گھما کر دھاگا بناتے۔ یہی اس کی زندگی تھی اور یہی اس کی بقا۔ اس ٹوٹے ہوئے مکان میں نہ کوئی آواز تھی نہ کوئی ہنسی۔ چھت سے لٹکتا دیا ام زینب کا واحد ساتھی، وہ دیا جس سے وہ ہر رات باتیں کرتی جیسے کوئی زندہ انسان اس کے دکھ سن رہا ہو۔ اکثر وہ کام کے دوران رک کر آسمان کی طرف دیکھتی اور دھیمی آواز میں کہتی، اے پروردگار، بس اتنی مہلت دے دے کہ یہ ہاتھ آخری سانس تک کسی کے محتاج نہ ہو۔ سردیوں کی ایک سیاہ رات تھی۔ ام زینب وضو کے لیے اٹھی تھیں۔ بوڑھے جسم میں کپ کپی تھی مگر دل عبادت کے سکون سے بھرا ہوا۔ اچانک ویران فضا میں ایک کمزور سی آواز کانپتی ہوئی ابھری۔ نہ وہ ہوا کی سسکی تھی نہ جانور کی پکار، وہ ایک ننھی جان کی فریاد تھی۔ ام زینب کے قدم ٹھٹک گئے، دل زور سے دھڑکا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے چراغ اٹھایا اور ٹوٹے دروازے سے باہر قدم رکھا۔ کھنڈرات کے سائے میں بکھرے پتھروں کے درمیان ایک پرانا سا کپڑا ہل رہا تھا۔ جب انہوں نے جھک کر دیکھا تو سانس رک گئی۔ ایک نومولود بچہ سردی سے نیلا پڑتا ہوا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بوڑھی ماں کے ہاتھ لرز گئے۔ انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا تو اس کی کمزور دھڑکن دل میں اتر گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ اے میرے رب، جن دلوں نے اسے چھوڑ دیا وہ سخت نکلے مگر تیری رحمت نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ آج سے یہ تنہا نہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے اس کا نام رکھا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن، اللہ کی رحمت سے جڑا ہوا نام۔ اس رات وہ ٹوٹی ہوئی کوٹھڑی جو برسوں سے خاموش تھی ایک معصوم سانس کی وجہ سے زندہ ہو گئی۔ چراغ کی لو اب پہلے سے تیز لگنے لگی جیسے اندھیرا پیچھے ہٹ رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ عبد الرحمن ام زینب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا۔ لوگ تانے دیتے، بوڑھی عورت تیرے پاس تو خود روٹی پوری نہیں، اس بچے کو کیسے پالے گی؟ مگر ماں بننے کے بعد حساب بدل جاتا ہے۔ ام زینب نے اپنی بھوک کو خاموش کر دیا، نیند کو قربان کر دیا اور راتوں کو جاگ جاگ کر سوت کاٹتی رہیں تاکہ بچے کے لیے علم کا راستہ کھلے۔ عبد الرحمن بڑا ہوا تو اس کی زبان پر قرآن ایسے بہتا جیسے دل میں اترتا نور ہو۔ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ مدرسے کے بزرگ حیران رہ جاتے اور کہتے، اے ام زینب، یہ بچہ عام نہیں، یہ علم کا چراغ بنے گا۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا، ام زینب دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی، آنکھیں بند کر کے سنتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر آہستہ کہتی، میرے بیٹے، تو میرا سہارا نہیں، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جواب ہے۔ زمانہ خاموشی سے کروٹ بدل چکا تھا۔ عبد الرحمن اب بچہ نہیں رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور ذہن میں وسعت، ایسی وسعت جس کا بغداد کی تنگ گلیوں میں سما جانا مشکل تھا۔ ایک دن شہر کے اہل علم میں سے ایک معزز فقیہ نے ام زینب سے کہا، اے ماں، اس لڑکے کی صلاحیتیں یہاں رک جائیں گی، اگر اسے آگے بڑھانا ہے تو شام یعنی دمشق بھیج دو، وہاں علم بھی ہے، روزگار بھی اور بڑے دروازے بھی۔ یہ بات ام زینب کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی۔ دمشق، اتنا دور، جہاں اس کی آنکھیں ساتھ نہیں جا سکتی تھیں، مگر ماں کی دعا اکثر دل کے ٹکڑے کر کے ہی قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے آنسو اندر اتارے اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ روانگی کی صبح
بغداد کی فضا بوجھل تھی۔ عبد الرحمان نے ماں کے کانپتے ہاتھ تھامے۔ اس کی آواز مضبوط تھی مگر آنکھیں نم۔ اماں، میں وعدہ کرتا ہوں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، جب لوٹوں گا تو آپ کو اس ٹوٹی چھت کے نیچے نہیں رہنے دوں گا۔ زینب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہونٹ لرز رہے تھے مگر دعا مضبوط تھی۔ جا میرے بیٹے، اللہ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، بس اتنی مہلت دینا کہ یہ سانسیں تیرے قدموں کی آہٹ دوبارہ سن سکیں۔ عبد الرحمان چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر جیسے خالی ہو گیا۔ دمشق نے عبد الرحمان کو بدل دیا۔ علم، ہنر اور فہم نے اسے اونچے حلقوں تک پہنچا دیا۔ سرکاری درباروں کے دروازے کھلنے لگے، یہ نوجوان قابل توجہ ہے۔ لباس بدل گئے، لہجہ بدل گیا اور خواب اور بڑے ہو گئے۔ وہاں اسے فاطمہ بنت سعید ملی، ایک مالدار تاجر کی صاحبزادی۔ آپ کی شہرت سنی ہے، خوبصورتی اور وقار کا امتزاج۔ رفتہ رفتہ بغداد کی گرد آلود گلی، ایک بوڑھی ماں اور سوت کاٹنے کی وہ آواز یادوں کے دھند میں چھپنے لگی۔ شروع میں خطوط آتے رہے، پھر وقفے لمبے ہو گئے اور پھر خاموشی نے جگہ لے لی۔ جب فاطمہ نے نکاح کی بات رکھی اور شرط رکھی کہ عبد الرحمان اپنے غربت بھرے ماضی سے فاصلہ رکھے، تو اس کے دل نے ایک خطرناک تعویل تراش لی۔ ابھی نہیں، تھوڑا اور سنبھل جاؤں، پھر اماں کو بلا لوں گا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وقت وعدوں کا انتظار نہیں کرتا۔ زینب کی دنیا سکڑتی جا رہی تھی، آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں۔ دروازے کی ہر آہٹ پر وہ دیواروں کو تھام کر اٹھتی اور لرزتی آواز میں پوچھتی، کیا میرا بیٹا آیا ہے؟ میرا بیٹا آیا ہے۔ محلے والے نظریں چرا لیتے، کوئی ہمت کر کے کہہ پا، اماں، وہ اب بڑے شہر کا آدمی بن گیا ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، میرا عبد الرحمان وعدہ توڑنے والا نہیں، وہ آئے گا، میرے لیے نہیں تو میرے کفن کے لیے ہی صحیح۔ بیماری نے آخر کار انہیں بستر سے باندھ دیا۔ دواؤں کے پیسے نہ تھے، روٹی کے لقمے بھی کم پڑ گئے، بس ہونٹوں پر ایک ہی نام تھا، ایک ہی صدا، عبد الرحمان میرے بیٹے۔ اور بغداد کی اس خاموش رات میں ایک ماں کی سانسیں اپنے وعدے کے منتظر وقت سے لڑ رہی تھیں۔ دمشق کی ایک مصروف دوپہر تھی۔ عبد الرحمان شاہی امور سے فارغ ہو کر صحن میں کھڑا تھا کہ ایک تھکا ہارا مسافر اس کے قریب آیا۔ گرد آلود لباس، بوجھل آواز اور آنکھوں میں اجنبیت۔ اس نے جھک کر سلام کیا اور کہا، اے صاحب حیثیت، میں بغداد سے آ رہا ہوں۔ وہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ آخری سانس تک کسی بیٹے کا نام لیتی رہی۔ عبد الرحمان، یہ نام نہیں تھا، یہ بجلی تھی۔ عبد الرحمان کے کانوں میں شور بھر گیا، دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر گر پڑا ہو۔ برسوں سے دبی ہوئی آواز، ضمیر اچانک چیخ اٹھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا، نہ لباس بدلا، نہ خادم بلایا، گھوڑے پر سوار ہوا اور پاگلوں کی طرح بغداد کی سمت لپک پڑا۔ راستے بھر اس کے ہونٹ ہلتے رہے، یا رب، بس ایک بار، بس ایک لمحہ اور دے دے، میری ماں کو مجھ سے چھین مت لینا۔ جب وہ بغداد پہنچا تو شام اتر چکی تھی، وہی گلی، وہی شکستہ دیواریں اور وہی مکان، مگر آج سب کچھ حد سے زیادہ خاموش تھا۔ نہ چراغ کی لو تھی، نہ کسی سانس کی آہٹ۔ عبد الرحمان لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور بستر پر زینب خاموش لیٹی تھیں، چہرہ قبلہ رخ، سانسیں ٹوٹی ہوئیں، جیسے زندگی رخصت کی اجازت مانگ رہی ہو۔ عبد الرحمان چیخ پڑا، وہ ان کے قدموں میں گر گیا۔ اماں دیکھو، میں آ گیا ہوں، آپ کا بیٹا آ گیا ہے، آنکھیں کھولو اماں۔ چند لمحے جو صدیوں جتنے طویل لگے، پھر ان کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ بیٹے کی آواز نے موت سے کچھ سانسیں ادھار لے لیں۔ کمزور ہاتھ اٹھا، انگلیاں چہرہ ٹٹولنے لگیں، آنکھوں سے ایک آخری آنسو بہ نکلا۔ مدھم مگر مطمئن آواز ابھری، میرا بیٹا آ گیا؟ میں جانتی تھی، میرا عبد الرحمان وعدہ نہیں توڑے گا۔ میرا عبد الرحمان عبد الرحمان دھاڑے مار کر رو پڑا، مجھے معاف کر دو اماں، میں اندھا ہو گیا تھا، دولت کے پیچھے، نام کے پیچھے۔ زینب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ماں معاف نہیں کرتی بیٹا، ماں ناراض ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا، چراغ کی لو کانپی اور بجھ گئی۔
عبد الرحمن نے دمشق میں محل بنا لیا تھا، مگر بغداد میں اس کے سر سے دعاؤں کی چھت گر چکی تھی۔ وہ ساری دولت، وہ سارا رتبہ، ایک ماں کی وہ سانس واپس نہ لا سکا جو صرف ایک بیٹے کی راہ دیکھتے دیکھتے تھم گئی تھی۔ آج بھی بغداد کی اس ویران گلی میں ہوا جب دیواروں سے ٹکراتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سرگوشی کر رہی ہو۔ جو زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، کیونکہ قبر کے کنارے پچھتاوے سنا نہیں کرتے اور آنسو وقت کو واپس نہیں لاتے۔